بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مثنوی پڑھ رہی تھی، مثنوی مولانا روم۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی کی لکھی ہوئی بہت ہی مشہور زمانہ کتاب ہے، اور ظاہر ہے یہ فارسی زبان میں ہے۔ تو میں جو مثنوی پڑھ رہی تھی یہ اس کا بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا۔ میں جو پڑھ رہی تھی یہ محمد عالم امیری صاحب ہیں، انہوں نے جو مثنوی کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ تو اس میں میری نظر سے ایک واقعہ گزرا، اور وہ آج جو ہمارے حالات ہیں، جو پاکستان سیلاب کی ایک قدرتی آفت سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی زبردست واقعہ ہے، سننے کے اور پڑھنے کے قابل ہے۔ اس واقعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قدرتی آفات کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں، آپ لوگ سنیں، کیونکہ یہ جو وجہ قدرتی آفت کے آنے کی بتائی ہے اس واقعے میں، یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے بیان کی ہے کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفتیں جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر آئیں۔ تو یہ واقعہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہر میں آگ لگ جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں شہر میں زبردست آگ لگ گئی، آدھا شہر جل چکا تھا۔ لوگ پانی اور سرکہ کی مشکیں اس پر ڈالتے تھے، لیکن جیسے اسے اللہ کی قدرت پہنچ رہی ہو، بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ آگ پانی سے نہیں بجھ رہی۔ انہوں نے فرمایا، یہ آگ اللہ کے قہر کی نشانیوں میں سے ہے، اور تمہارے بخل کی آگ کا شعلہ ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کا قہر ہے، اللہ کے قہر کی نشانی ہے، اور یہ تمہارے بخل کی آگ ہے۔ اس پر پانی ڈالنا چھوڑو، روٹیاں تقسیم کرو، بخل سے توبہ کرو اور خیرات کرو۔ اب آپ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس آگ پہ پانی ڈالنے سے یہ نہیں بجھے گی، روٹیاں تقسیم کرو، اپنا بخل جو ہے اس سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور خیرات کرو۔ تو لوگ بولے کہ ہم تو بہت خیرات کرتے ہیں اور شروع سے ہی سخی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستانی بھی بہت خیرات کرتے ہیں، سخاوت میں مشہور ہے۔ شاید ہم پاکستان جو ہے وہ خیرات میں پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے۔ اب وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خیرات کرتے ہیں اور شروع سے ہی سخی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، تم خیرات عادت کی وجہ سے کرتے ہو، خدا کے لیے تم نے کبھی ہاتھ نہیں کھولا، تم خود نمائی اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے ایسا کرتے ہو، نہ کہ خوف خدا اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اپنی دولت کی، اپنی جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کی شان اور اس کی شان و شوکت، اس کا اظہار کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تم کتنے مالدار ہو، تم اس لیے جو ہے وہ بانٹتے ہو، سخاوت دکھاتے ہو اور خیرات کرتے ہو، اور تم ایسا خوف خدا اور پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں کرتے ہو۔ مال، پھر وہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ مال بیج ہے، اسے شور زمین میں نہ ڈال۔ اچھی زرخیز زمین میں ڈلے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، اگر وہ کسی ایسی زمین میں جو زرخیز نہیں ہے اس میں بیج ڈالا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ اس مال کو بیج سے تشبیہ دیتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تلوار کو کسی ڈاکو کے ہاتھ میں نہ دے، وہ کیا کرے گا، وہ تو قتل و غارت گری کرے گا۔ تو اپنے مال کو صحیح طریقے سے لوگوں میں تقسیم کرو اور لوگوں کو بانٹو، اس کے پیچھے جو تمہاری نیت ہو وہ ٹھیک ہو۔ پھر کہتے ہیں دینداروں اور دشمنوں میں فرق کرنا سیکھو، کہ کچھ جو لوگ صحیح معنوں میں دیندار ہیں اور جو دشمن ہیں، جو محض دینداری کا ڈھونگ رچائے ہوئے، ان میں فرق کرنا سیکھو، اور کوئی اللہ کا مقرب تلاش کرو، کہ جو واقعی اللہ کے قریب لوگ ہوں ان کو تلاش کرو۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑی خدمت کی ہے، کہ جو کچھ تم کرتے رہتے ہو
جو خیرات کرتے ہو یا جو بھی کچھ تم نیکیاں یا تم دینداری کے کام کرتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے، لیکن اگر اس میں تم دکھاوا شامل ہوگا، اگر اس میں اپنے مال کا دکھاوا اور شان و شوکت کا دکھاوا، یہ سب چیزیں شامل ہوں گی تو پھر یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ اور اس واقعے میں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں، کتنی بھی خیرات کر رہے ہو، کتنی بھی سخاوت کر رہے ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ بخل ہی شمار ہوگا، تم بخیل ہی کہلاؤ گے، تم سخی نہیں ہوگے۔ سخی وہ ہوگا جو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے مال کی خیرات کر رہا ہوگا، یا اس میں سے غریبوں کا اور ضرورت مندوں کا حصہ نکال رہا ہوگا یا ان کو بانٹ رہا ہوگا۔ تو ہمیں بھی شاید پاکستان کے لوگوں کو، ہم سب کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خیرات کرنے والے دنیا کے شاید پہلے نمبر پہ آنے والا ملک ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مشکلیں، آفتیں وہ ہمارے ہی ملک پر، ہمارے ہی لوگوں پر کیوں آتی ہیں اور آ رہی ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور اس واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ ہمیں اپنے مال کو جو خرچ کرنا ہے یا لوگوں میں بانٹنا ہے، اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، تو پھر ہی وہ ہمیں، ہماری اپنی ذات کو بھی، اور جن لوگوں کو، جن غریبوں کا ہم بھلا چاہ رہے ہیں، واقعی اگر ہم بھلا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی پھر وہ کس صورت میں فائدہ دے گا، ورنہ وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مزید قہر اور آفتیں آنے کا باعث بھی بن سکتا ہے، وہ جو ہمارا دکھاوا ہے اور ہماری ریاکاری ہے اور ہمارا بناوٹ سے بھرا ہوا ہمارا طرز عمل ہے۔ تو خیرات کریں، لیکن صرف اور صرف نیت یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔